السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور آیت نمبر 152 اور رکوع نمبر 2 کے بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 152 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، وہ لوگو آمنوا جو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد مانگو، بالصبر ساتھ حقیقی صبر کے، والصلاۃ اور ساتھ حقیقی نماز کے۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ صبر کرو، ہائے وائے نہ کرو۔ خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو بالکل جو ہے حقیقی صبر کرنا چاہیے، ہائے وائے نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے۔ اور بندوں کی طرف سے کوئی آ جائے تو اس پر بھی صبر کرو۔ اور دوسری بات ہے کہ بس صلاۃ، مدد مانگو ساتھ حقیقی نماز کی۔ وضو کر کے نفل پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دے گا، سکون دے گا۔ صحابہ کرام کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہم وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیتے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہمیں جو ہے وہ سکون عطا فرما دیتا، ہماری تکلیف دور کر دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر جو ہے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے صبر کرے اور صبر کے ذریعے اپنے رب سے جو ہے مدد مانگے تکلیف کی دوری کے لیے، اور نماز پڑھے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین ساتھ ہے حقیقی صبر کرنے والے، جو حقیقی صبر کرتے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھینک دیا، تو انہوں نے کہا صبر جمیل، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی تکلیف، میں اپنے غم کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں، یہ ہے صبر۔ بلا تقولوا، ورنہ تم کہو، لمن واسم لوگوں کے یقتل جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، اموات مردہ، عام مرنے والے، اس میں نکرہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو عام مردوں جیسے نہ کہو، یہ اموات جو ہے اس میں نکرہ ہے، عام مرنے والے۔ تو یہ عام مرنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے جو ہے ان کی موت بہت عظیم ہے۔ شہید جو ہے جب فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کی جنت، ان کو جنت میں مقام جو ہے ان کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ تمہارا جنت میں مقام ہے، باقی لوگوں کو نہیں۔ شہداء کا یہ اعزاز ہے، عظمت ہے کہ موت کے فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے جنت کا مقام ان کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ ہے جو آپ نے قربانی کی ہے، اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی ہے، آئندہ جو ہے آپ کے لیے یہ جنت کا ٹھکانہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو عام مرنے والے نہ کہو، اموات اس میں نکرہ ہے، عام مرنے والے، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، اگلے جہان وہ زندہ ہیں۔ کس طرح زندہ ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہداء کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں سبز پرندوں کی صورت میں جنت کے پھل کھاتی ہیں، ادھر ادھر جو ہے اڑ کر جاتی ہیں اور مختلف قسم کے پھل کھاتی ہیں۔ شہداء جو ہے وہ اگلے جہان زندہ ہے، مرنے کے بعد زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ نبی علیہ السلام فرما دیا کہ ان کی روحیں جو ہے سبز پرندوں کی صورت میں جنت میں جو ہے وہ اڑتی ہیں، کبھی اس طرف پر کبھی اس طرف پر، اور پھل کھاتی ہیں۔ فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم نہیں سمجھتے، ان کی زندگی کے بارے میں تم نہیں سمجھتے، تم سے پوشیدہ ہے ان کی زندگی، اس لیے جتنا اللہ کے رسول تمہیں ان کے بارے میں بتا دیں اتنا ہی رکھو، اس میں جو ہے من گھڑت باتیں جو ہے گھڑ کر جو ہے اس میں پیش شامل کر کے تو باتوں کے پتنگڑ اور غلط قصے کہانیاں نہ بناؤ۔ جتنا اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرما دیں اتنا جو ہے اس سے آگے نہ بڑھو۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے،
کم تم کو بشین ساتھ کسی بھی چیز کے، من الخوف خاص خوف سے، خوف ڈر سے۔ وہ ڈر جو ہے وہ دشمنوں کا بھی ہو سکتا ہے، رات کے اندھیرے کا بھی ہو سکتا ہے، چوروں ڈاکوؤں کا بھی ہو سکتا ہے، خوف جو ہے وہ ظالموں کا بھی ہو سکتا ہے، بہت قسم کے خوف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خاص قسم کے خوف اور ڈر سے، والجوع اور بھوک سے، حقیقی بھوک سے۔ ہم تم پر بھوک طاری کر کے جو ہے تمہیں آزمائیں گے کہ بھوک میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا ونقص اور نقصان سے، کمی سے، من الاموال مالوں کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تمہارا مال جو ہے وہ چھین لیا کس نے، جیب کاٹ لی، کچھ ہو گیا، تو فرمایا اس سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ انف سے اور نقصان جانوں کے سے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، ماں باپ بہن بھائی کسی کوئی فوت ہو گیا، اس کے لیے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بس ثمرات اور نقصان پھلوں کے سے، نقصان مالوں کے سے، نقصان جانوں کے سے، خاص جانے یعنی عزیز و اقارب، اور نقصان حقیقی پھلوں کے سے۔ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، ڈر سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے ہم تمہاری آزمائش کریں گے کہ بھوکے رہ کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہو۔ فرمایا وبشر اور خوشخبری دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصابرین تمام صبر کرنے والوں، جو حقیقی صبر کرنے والے ہیں، اے نبی ان کو خوشخبری دے دو کہ تمہیں اللہ نے آزما دیا، تم نے صبر کر کے دکھا دیا، اب تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اس کی جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی طرف سے کامیابیاں ہیں۔ اللہ نے تمہاری آزمائش کر کے تمہیں کامیاب دیکھ لیا۔ اللہ دینا صبر کرنے والے وہ لوگ، اذا اصابت ہم جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، کوئی مصیبت، قالو تو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم للہ واسطے اللہ تعالیٰ کی ہیں، انا اور بے شک ہم الیہ طرف سے اللہ کی راجعون لوٹنے والے ہیں۔ فرمایا جو حقیقی صبر والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہائے وائے کرنے کی بجائے، وہ پٹ سیاپا کرنے کی بجائے وہ کیا کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم واسطے اللہ کی ہیں، انا اور بے شک ہم الیہ طرف سے اللہ کی راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اگر ہمارا بھائی، ہمارے والد، ہماری ماں، ہمارے بیٹا ہم سے جو ہے وہ رجوع کر کے چلا گیا اگلے جہان، تو ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے یہاں بیٹھے نہیں رہنا، تو ہم بھی اللہ کے تابع ہیں، جو گئے ہیں وہ بھی اللہ کے تابع تھے، ہم بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم نے بھی دنیا چھوڑ جانی ہے۔ اس لیے جب انسان کا یہ ایمان ہو تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی گلے شکوے نہیں کرتا، وہ صبر ہی کرتا ہے۔ اولئک یہ لوگ ہیں علیہم اوپر ان کے صلوات اور مہربانیاں ہیں، من رب ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ جو مصیبتوں میں، بھوک میں، مالوں کی کمی میں، پھلوں کی کمی میں، جانوں کی کمی میں، نقصان میں صبر کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جو جن پر اللہ تعالیٰ کی صلوات اور مہربانیاں ہیں، من رب ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور اس رب کی رحمت ہے۔ یہ جو صبر کرنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے ہیں، پریشانی کے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کی ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اولئک اور یہ لوگ هم المہتدون وہی ہیں حقیقی ہدایت پانے والے، یہ ہیں خالص ہدایت والے جو اللہ کی آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تو آسانی دے یا مشکل دے، پریشانی دے، تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح تو راضی ہے میرے لیے میں اسی پر راضی ہوں۔ اگر تو میں میری آزمائش کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے صبر کر کے دکھاؤں گا، اور میں اس بات پر خوش ہوں، جس آزمائش پر تو خوش ہے میں اس پر میں بھی خوش ہوں۔ تو یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ لوگ زیادہ رزق والے جو ہے وہ اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، خرمستیاں کرتے ہیں، اور اگر جو آزمائش ہوتی ہے دوسرے لوگوں کی رزق کم ہو گیا تو وہ بھی ان کی آزمائش دیں، تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب جن کا رزق، جن پر غربت آ جاتی ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، جس حالت میں تو رکھے وہ شکر ہے تیرا۔ لیکن جن کا ایمان ناقص ہوتا ہے
وہ غربت میں پھر اللہ تعالیٰ کے خاص جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ تو کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آزمائش پر اللہ تعالیٰ جو ہے اجر و ثواب دے گا، یقیناً اس کا بدلہ دے گا۔ کہ جو بھی آزمائشیں ہیں، انسان اگر صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نیکیاں دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو کانٹا چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھی اجر و ثواب دے گا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں، صبر کی صورت میں اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کی نیکیاں ملیں گی۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہ لوگ ہم وہی ہیں المہتدون، حقیقی ہدایت پانے والے، صبر کرنے والے حقیقی ہدایت پانے والے۔ اور جو آزمائش میں بے صبرے ہو جاتے ہیں یا زیادہ رزق میں اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ جو ہے برے انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا ان الصفا، بے شک صفا پہاڑی، خاص صفا پہاڑی، والمروہ، اور خاص مروہ پہاڑی، وہ دو پہاڑیاں جن کے درمیان حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو ہے پانی کی تلاش میں جو ہے انہوں نے 7 چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں، کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پر، اس 7 چکر لگائے انہوں نے۔ اور 7 میں چکر کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آئی ہیں صفا پہاڑی کی طرف تو دیکھا کہ وہاں چشمہ جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور انہوں نے جب اس کو جو ہے مٹی کا جو ہے رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کہا، زبان سے کہا زم زم، رک جا رک جا۔ وہ پانی پھیلنا شروع ہو گیا تو پھیلنے سے روکنے کے لیے ایک تو مٹی کی بند جو تھا بنانا شروع کر دیا، دوسرا کہا کہ زم زم رک جا رک جا۔ تو ربی علیہ السلام فرماتی ہے اگر ہماری ماں جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ جو ہے اگر ان کو زم زم نہ کہتی کہ رک جا تو وہ ساری زمین پر پھیل جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کے نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو خوشخبری سنا دی۔ ان کے اسماعیل علیہ السلام جو زمین پر لیٹے ہوئے تھے ان کے ایڑیوں کے پیچھے چشمہ جاری کر دیا، ایڑیوں کے نیچے، اور یہ ان کی عظمت اس دن سے ہے۔ لیکن مکہ والے جو تھے انہوں نے ان دونوں پہاڑیوں پر جو ہے دو بت جو ہے رکھے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے جو بتوں کے پجاری تھے انہوں نے جو ہے جب یہ بت آئے مکہ میں تو انہوں نے 2 بت جو ہے صفا مروہ پہاڑیوں پر بھی رکھ لیے۔ اور جب مسلمان جو ہے مدینہ سے جو ہے عمرے کے لیے یا حج کے لیے گئے تو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پوری کرنے کے لیے جو ہے مسلمان جو ہے دونوں پہاڑیوں کے انہوں نے چکر لگائے۔ تو مکہ والے کہنے کہ لو جی ہمارے بتوں کے جو ہے خود ہی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، اور ہمارے رکھے ہوئے بت جو ہے صفا مروہ جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ دوڑ رہے ہیں، ایک طرف یہ مخالفت کرتے ہیں دوسری طرف جو ہے ہمارے بتوں کو مانتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ تمہارے بتوں کی پوجا نہیں کرتے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگا کر یہ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی سنت پوری کرتے ہیں۔ یہ بت تو تم نے رکھے نا، ان بتوں سے پہلے بھی لوگ جو تھے وہ صفا مروہ کے درمیان جو ہے سعی کرتے تھے اور وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پوری کرتے تھے۔ تم نے تو اب بت رکھے نا، تو یہ بتوں کی پوجا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ان الصفا، بے شک حقیقی صفا پہاڑی، والمروہ، اور مروی خاص مروہ پہاڑی، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جن پر جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان پر عمل کیا جائے تو اجر و ثواب ملتا ہے۔ صفا مروہ کے درمیان بھاگنا جو ہے یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، لہٰذا ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ نیکیاں دلائے گا انسان کو۔ یہ بت پرستی نہیں ہے، بت پرستی وہ مکہ والے کی ہوگی نا، وہ تو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سمجھ کر جو ہے ان کے درمیان چکر لگاتے ہیں۔ فرمایا فمن حجہ، اور جس شخص نے حج کیا، البیت، اس خاص گھر کا، جو اللہ کے گھر، جو مسجد الحرام مکہ میں اللہ کا گھر ہے، جو اس کی زیارت کے لیے آیا حج کرنے کی صورت میں یا عمرہ کرنے کی صورت میں، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ، علیہ اوپر اس کے،
این یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ساتھ ان دونوں پہاڑیوں کے۔ جو شخص بھی حج یا عمرے کے لیے مکہ مکرمہ آتا ہے اور اس کو جو ہے جب وہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بت رکھے ہیں مشرکین مکہ نے، یہ بتوں کی پوجا نہیں ہے۔ ایمان والوں کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم بتوں کے درمیان بھاگ رہے ہیں تو ان بتوں کی پوجا کریں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے اور ہمارے رب کا یہ حکم ہے۔ اس لیے جو ہے مومنین کو جو ہے بتوں کی پوجا کا جو ہے سزا نہیں ملے گی، بلکہ ان کی نیت کے مطابق کہ وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ کی سنت پوری کر رہے ہیں اور اللہ کا حکم مان رہے ہیں، ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ فرمایا فمن حج البیت، جو شخص حج کرے گا اس خاص گھر کا، اب یہ تعمرہ یا عمرہ کرے گا۔ حج جو ہے ایام جو ہے اس کے مقرر ہیں، ذوالحج کے مہینے میں 8 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج تک جو ہے یہ حج کے ارکان پورے کیے جاتے ہیں، 8 سے 13 تک یہ مقررہ دن ہیں۔ ان دنوں میں جو ہے وہ حج مکمل ہوتا ہے، اور حج کے تکمیل کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ میدان عرفات کی حاضری ہے۔ میدان عرفات میں ظہر کے وقت امام صاحب خطبہ دیتے ہیں حج کا، پھر امام صاحب خطبے کے بعد ظہر اور عصر کے دو فرض علیحدہ علیحدہ پڑھاتے ہیں باری باری، اور اس کے بعد شام تک جو ہے وہ لوگ جو حاجی جو لوگ ہیں میدان عرفات میں پھیل جاتے ہیں۔ جبل رحمت جو ہے میدان عرفات میں، اس کی طرف جا کر جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے جو ہے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہ میدان عرفات کی جو حاضری ہے یہ حج کے لیے لازمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی میدان عرفات سے رہ جاتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ میدان عرفات کی حاضری سے اگر کوئی غیر حاضر رہا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو یہ 8 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک جو ہے دن یہ مقرر ہیں۔ ان مقررہ دنوں میں جو ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے جو کچھ کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ حج ہے مقررہ دنوں میں۔ عمرہ جو ہے یہ ساری عمر جو ہے کبھی بھی سال کے دوران انسان کبھی بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ عمرہ جو ہے سارا سال جو ہے وہ رہتا ہے۔ حج جو ہے اس کے دن مقرر ہیں، لیکن عمرے کے لیے جو ہے وہ کوئی مقرر نہیں ہے۔ سال میں جب چاہیں آپ جائیں تو اللہ کے گھر کی زیارت، اس کا طواف، صفا مروہ کا طواف، اور نوافل جو ہیں یہ جو اپنا بیت اللہ کے طواف کے جو نوافل ہیں 2 مقام ابراہیم کے پیچھے، اور زمزم پینا جو ہے یہ ان کا ارکان ہے عمرے کے۔ اور عمرہ جو ہے سارا سال کیا جا سکتا ہے، لیکن حج جو ہے وہ اس کے دن مقرر ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے حج یا عمرہ کرتا ہے تو اس پر کوئی لا جناح نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں اوپر اس کے، این یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے بہما ساتھ ان دونوں پہاڑیوں کی۔ حج عمرہ کرنے والا اگر طواف کرتا ہے صفا مروہ کی تو وہ بتوں کے لیے نہیں کرتا، وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ کی سنت کو اللہ کے حکم سے پورا کرنے کے لیے وہ یہ صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ چکر لگاتا ہے ساتھ۔ ومن تطوع، اور جو شخص خوشی سے کرے، توان کے معنی خوشی سے، توہن او کرہن، قرآن پاک میں لفظ آتے ہیں خوشی سے، کرہن ناخوشی سے۔ تو ومن تطوع، جو شخص خوشی سے کرے گا خیرن کوئی بھی نیکی وہی قبول ہوگی جو خوشی سے کی جائے گی۔ وہ نیکی جو بھاری ہوگی، ماں باپ نے مجبور کیا نماز پڑھ، یا کسی اور نے مجبور کیا نیکی کرنے کا، تو اس نیکی کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ جو مجبوری کے لیے نیکی کی جا رہی ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو جو ہے وہ ماں باپ ناراض ہوں گے، ماریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ ثواب اس نیکی کا ہے جو دل سے انسان خوشی محسوس کرتے ہوئے نیکی کرے گا۔ جو خوشی سے نیکی نہیں کرے گا، بوجھ سمجھ کر کرے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ فرمایا ومن تطوع خیرا، وہ جو شخص خوشی سے کرے گا کوئی نیکی کوئی بھلائی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ شاکر، قدر کرنے والا ہے نیکی کی، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔
جو نیکی تم خوشی سے کرو گے، دل کی خوشی سے، اللہ اس کے شاکر، اس کی قدر کرے گا، اس کی قیمت لگائے گا، اس کی نیکی دے گا، اس کی نیکی کا اندازہ لگا کر کے اس کو کتنی نیکی دینی چاہیے، اللہ اس کو نیکی دے گا، بشرطے کہ جو ہے اس عبادت کی شرطیں پوری ہوں گی۔ عبادت کی شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ ایمان خالص ہونا چاہیے، ایمان میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خالص ایمان، اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی بھی کسی اور چیز کی، بری چیز کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے، کفر نہیں ہونا چاہیے ایمان کے اندر، بے ایمانی، دھوکے بازی، حرام روزی، یہ جتنی بھی برائیاں ہیں، کوئی برائی اس کے ایمان میں نہیں ہونی چاہیے، وہ ہوگا خالص ایمان۔ اور یہ بنیاد ہے، یہ جڑ ہے نیکیوں کی، سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ خالص ایمان ہے، اس کے بعد حلال روزی ہے۔ نیکی وہی اس شخص کی ہی قابل قبول ہوگی جس کا لقمہ حلال ہے، جس کا ایک لقمہ بھی حرام ہے، اس کی کوئی نیکی جو ہے قابل قبول نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرمایا لا يدخل الجنت من غذی بالحرام، جس کو حرام روزی کی غذا دی گئی، روزی دی گئی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دوسری شرط جو ہے وہ حلال روزی ہے۔ تیسری ہے کہ خلوص ہونا چاہیے، رب کے لیے عبادت ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں، ماشاءاللہ جی حاجی صاحب ہو گئے، یہ حاجی صاحب بڑے سخی ہیں، نہیں، خالص نیکی کی نسبت جو ہے وہ خالص اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ میں نیکی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے نیکی جو ہے جو اس کا ٹائم مقرر ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ زور کی نماز جو ہے وہ زور کے وقت جو اللہ کے رسول نے مقرر کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت وہ زور پڑھنی چاہیے، کسی اور وقت زور نہیں پڑھنی چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کہ وہ نیکی جو ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے وہ نیکی۔ اگر وہ اللہ کے حکم کے زمرے میں نہیں آتی تو وہ نیکی نہیں ہے۔ مثلاً جو ہے اللہ کہتا ہے حلال روزی کھاؤ اور خود بھی اور لوگوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ لوگوں کو حرام کھلا دیتا ہے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کی بھی نافرمانی ہے۔ تو نیکی وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، اگر اس نیکی میں نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے تو وہ نیکی قبول نہیں ہے۔ مثلا نماز جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر وہ اپنے فرقے کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نماز نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں جو ہے اللہ کے رسول کا حکم، نبی علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ نہیں شامل کیا گیا، تو وہ نیکی نہیں ہوگی جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس طریقے کا اللہ تعالیٰ نے سورت جو ہے احزاب کے اندر حکم دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے بہترین طریقے کو چھوڑ کر اپنے فرقے، اپنے مولوی کے من گھڑت طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کی اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اس کی عبادت قبول نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو نمونہ قرار دیا کہ جو طریقہ میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے پہ عبادت کرو گے تو پھر جو ہے میں تمہاری عبادت قبول کر لوں گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ ایک بچہ کالج میں داخل ہوتا ہے، وہ جہاں اپنا نام لکھنا ہوتا ہے وہاں اپنے باپ کا نام لکھ دیتا ہے، اور جہاں باپ کا نام لکھنا تھا وہ اپنا نام لکھ دیتا ہے، تو کیا اس کا فارم جو ہے وہ غلط تو نہیں ہو گیا؟ یقیناً غلط ہو گیا، مسترد ہو جائے گا۔ اس نے اپنی جگہ اپنے باپ کا نام لکھ دیا اور باپ کی جگہ اپنا نام لکھ دیا۔ تو اگر آپ جو ہے
کالج کے داخلے کے لیے ان کی شرائط پوری نہیں کریں گے تو فارم جو ہے مسترد کر دیں گے، جس کا فارم غلط ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدر کرنے والا ہے نیکی کی۔ اللہ کا میں یہ بتا رہا تھا کہ نیکی کی جو شرائط ہیں وہ ضروری پوری ہونی چاہیے۔ پہلی شرط خالص ایمان، ایمان میں کسی شرک کفر منافقت کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، خالص روزی، خالص نیت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیکی کی جائے۔ پھر اس نیکی میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھا جائے کہ کیا واقعی اللہ نے اس نیکی کا حکم دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے طریقے کو سامنے رکھا جائے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا واقعی میں نبی علیہ السلام کے طریقے پر چل رہا ہوں۔ اگر اس کا طریقہ غلط ہے، حکم کچھ ہے وہ کرتا کچھ ہے، تو اس کی نیکی برباد ہو جائے گی۔ دیکھیں ایمان کی مثال میں دیتا ہوں، خالص ایمان کی، کہ یہ لاہور کے اندر کتنے کالج ہیں، ہسپتال ہیں جو ہندوؤں نے سکھوں نے بنائے ہیں، وہ کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کی اس نیکیوں کا فائدہ ان کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے یہ ان کی نیکیاں شمار نہیں ہوں گی۔ لوگوں کو فائدہ ہو گیا، گنگا رام اسپتال ہے، میو اسپتال ہے، گلاب دیوی ہے، دیات سنگھ کالج ہے، تو یہ بہت بڑے خیراتی ادارے ہیں جو کافروں نے بنائے ہیں۔ ہمارے مسلمان تو سوائے لوٹ مار کے آتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو کام صرف ایک ہے کہ لوٹ مار کرنی، اور جو کچھ حکمران کرتے ہیں آگے نیچے بھی وہ کچھ ہو رہا ہے، ہر شخص دوسرے کو جو ہے لوٹ رہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا دیکھیے کتنی محبت تھی ان کو انسانیت سے، ذرا غور کریں، کتنے ادارے جو ہے قیمتی ادارے جو ہے انہوں نے بنائے ہیں غیر مسلموں نے۔ ان کے دلوں کی کیفیت دیکھو کہ ان کو انسانیت سے کتنی محبت تھی، ذرا غور کریں۔ ایک چیز یہ برآمد ہوتی ہے ان کی سب ان چیزوں سے کہ وہ انسانیت کے خیر خواہ تھے۔ ہم انسانیت کے بدترین دشمن، لوگ بھوکے مرتے ہیں، مرتے رہیں، ہمیں ترس نہیں ہے، ہم اپنی لوٹ مار جو اس میں جو ہے آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، ہمارے دلوں میں کوئی کسی کے لیے خیر خواہی نہیں ہے، کوئی ترس نہیں ہے ذرا بھی۔ وہ کافر ہو کر جو ہے انسانیت سے جو ہے وہ انسانیت سے ترس کرتے، انسانیت پر، انسانوں پر، ان سے محبت کرتے ہیں کافر ہو کر، اور ہم مسلمان ہو کر یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ صرف دھوکے کے لیے ہم نے پڑھا ہے، اور وہ شخص جس کے اعمال درست نہیں ہیں کلمہ پڑھتا ہے وہ منافق ہے، کھوٹا ہے، دھوکے باز ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کتنی ان لوگوں کی قربانی ہے انسانیت کے لیے، لیکن ان نیکیوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ انسانیت کے لیے تو انہوں نے کام یہ کیے لیکن اللہ کے لیے نہیں کیے۔ اگر اللہ کو مانتے ہوتے، کلمہ پڑھنے والے ہوتے تو بہت بڑی نیکیاں یہ۔ وہ چلے گئے ہندوستان، ہجرت کر کے چھوڑ گئے، لیکن ان کے ادارے جو ہے انسانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ ایمان قبول نہیں کیا اس لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کی سب نیکیاں برباد۔ بے شک انسانیت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے، اور خاص طور جو ہے جو ہمارے ملک میں بڑی انسانیت ہے انہوں نے تو ان کے ذریعے بھی لوٹ مار جو ہے شروع کر رکھی ہے، کافروں کے اداروں کے ذریعے بھی انہوں نے جو ہے لوٹ مار شروع کر رکھی ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کی، یہ کافروں سے بدتر ہو گئے۔ کافر ان سے اچھے تھے کہ وہ انسانیت سے محبت کرتے تھے، انسانوں سے بلا تفریق وہ محبت کرتے تھے، اور ہم جو ہے انسانوں کے بدترین دشمن ہو گئے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ شاکرون، قدر کرنے والا ہے ان کی نیکیوں کی،
علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپا لیتے ہیں ما جو کچھ انزلنا اتارا ہم نے من البینات حقیقی روشن دلیلوں میں سے، وہ دلیلیں کون سی ہیں؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات دلیل کی بنیاد پر کرتے، ثبوت کی بنیاد پر کرتے، جھوٹ یا جہالت کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ ہر حکم، ہر فیصلہ، ہر نصیحت دلیل کے ذریعے ہے۔ پہلی قوموں کے حالات بیان کر کے دلیل کے ساتھ جو ہے موجودہ لوگوں کو سمجھایا کہ ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کم تولتی تھی، کم ماپتی تھی، ترازو سے لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچاتے تھے، اور اللہ نے ان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا صرف اس برائی کی وجہ سے۔ اللہ دلیل سے بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو تباہ کیوں کیا، کہ انہوں نے انسانیت کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ماپ تول میں نقصان پہنچاتے تھے میری مخلوق کو، اس لیے میں نے ان کو برداشت نہیں کیا، ختم کر دیا۔ دلیل ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے میں نے غرق کیا، کیوں؟ کہ میں نے ان کے مطالعے پر چٹان پھاڑ کر زندہ اونٹنی نکالی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی جو ہے اس کو جہاں سے کھاتی ہے کھانے دو، جہاں سے پیتی ہے پینے دو۔ اگر تم نے اس اونٹنی کے ساتھ کوئی زیادتی کی اس کے کھانے پینے پر تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اور ان نصیحتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں، ان واقعات کی دلیلوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کہیں تم ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ورنہ دیکھ لو شعیب علیہ السلام کی قوم کا حشر۔ دلیل سے ہمیں سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہیں اللہ کے جانوروں پر ظلم نہ کرنا، ورنہ تمہاری خیر نہیں، یاد رکھنا۔ تو اللہ کے تمام فیصلے جو ہیں قرآن پاک میں ان کے پیچھے ایک دلیل ہے، البینات روشن دلیلیں ہیں، والہدیٰ اور حقیقی ہدایت۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے چھپا لیا، جو چھپا لیتے ہیں ما انزلنا جو اتارا ہم نے قرآن پاک من البینات روشن دلیلوں میں سے، والہدیٰ اور حقیقی ہدایت میں تھے، من بعد اس کے ما جو بینا کھول کر بیان کر دیا، وضاحت سے بیان کر دیا ہم نے ہو اس ہدایت کو، ان روشن دلیلوں کو، دن نا سے واسطے تمام لوگوں کے، فی الکتاب بیچ اس خاص کتاب جو قرآن پاک میں ہم نے دلیلوں سے، روشن دلیلوں سے اور حقیقی ہدایت سے ہم نے جو ہے لوگوں کے لیے جو ہے اس خاص کتاب میں وضاحت کر دی کہ ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے، ان پر نہیں کرنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پاک کی ان روشن دلیلوں کو اور حقیقی ہدایت کو چھپا لیتے ہیں، اللہ کے قرآن کی باتیں لوگوں کو نہیں بتاتے، اللہ کے قرآن کی باتیں لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، ان کا حشر جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے چور کی سزا جو تھی وہ ہاتھ کاٹنا جب فیصلہ فرمایا تو مدینہ کے یہودیوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا کہ دیکھیں جی ہماری تورات میں تو جو ہے ہی نہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، آپ کہتے ہیں ساری شریعت قوموں کی سب نبیوں کی شریعت ایک ہی تھی، تو ہماری تورات میں تو نہیں ہے۔ یہ مدینہ کے یہودیوں نے جو ہے شور شرابہ پیدا کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہاشمی خاندان کی بچی تھی چوری کرنے والی، اور اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو یہودیوں نے جو ہے فتنہ برپا کر دیا مدینہ منورہ میں کہ یہ اگر ساری امتوں کے لیے دین ایک جیسا ہے تو ہماری تورات میں یہ کیوں نہیں ہے ہاتھ کاٹنا۔ تو عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے اب وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لیا، یہودی عالم کے پاس گئے کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو تورات میں نہیں ہے، ہمیں دکھاؤ تورات کہاں ہے، چور کی سزا جو ہے اگر ہاتھ کاٹنا نہیں ہے تو تورات میں کیا سزا ہے۔ اس یہودی نے جناب
چور کی سزا کا والا جو تھا نا، وہ پیج جو تھا وہ نکالا، اور جن لائنوں میں جو ہے ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا اس پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا، چھپا لیا اس کو۔ تو عبداللہ بن سلام جو تھے نبی علیہ السلام کے جانسار مسلمان عالم دین، انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول نے اس سے کہو یہودی سے یہ اپنا ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ کے نیچے ہے یہ اللہ کا حکم کہ چور کی سزا جو ہے ہاتھ کاٹنا ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ وہ عالم تھے، پہلے یہودی عالم تھے۔ جب نبی علیہ السلام مدینہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی، اب وہ جو ہے مسلمان عالم بن گئے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ یہودی عالم جو ہے یہ آپ سے چھپا رہا ہے تورات کا حکم، اس سے کہو یہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے جو ہے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا بالکل واضح لکھی ہوئی تھی، جس کا وہ انکار کر رہا تھا یہودی، یہ ہماری تورات میں نہیں ہے۔ تو یہودی جو ہے چھپاتے تھے۔ آج ہمارے علماء تو قرآن کے نزدیک نہیں کسی کو آنے دیتے، پڑھنے نہیں دیتے سمجھ کر، وہ تو سرے سے جو ہے بالکل ہی پیدل ہو گئے، اور لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے اور خود بھی نہیں پڑھتے، 100% جاہل ہیں۔ یہ ہے چھپانا، اللہ کے حکموں کو بیان نہ کرنا، لوگوں سے چھپا کر اپنے فرقے کے حکم فیصلے، اپنے فرقے کی باتیں لوگوں کو بتانا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک کا یہ لوگ جو اللہ کی حقیقی ہدایت، اللہ کی روشن دلیلوں کو جو اس کتاب، خاص کتاب قرآن پاک کے اندر ہیں، اور اللہ نے ان کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے، جو اس بیان کے بعد بھی اگر اللہ کی دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپا لیتے ہیں تو ان کا حشر کیا ہوگا۔ اولئک کا یہ لوگ یلعنو، لعنت برساتا ہے، ہم ان پر اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے آسمانی کتاب کے حکم، فیصلے، نصیحتیں چھپا لیتا ہے، لوگوں کو جو ہے اللہ کا قرآن نہیں پڑھاتا، اللہ کا قرآن نہیں سکھاتا، نہ سیکھنے دیتا ہے، نہ پڑھنے دیتا ہے، خود بھی جاہل ہے، لوگوں کو بھی جاہل رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کے حکم، فیصلے جو ہے لوگوں تک نہ پہنچے۔ میں جاہل ہوں، لوگ بھی جاہل ہی رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت کے معنی غصہ، اس کا الٹ ہے رحمت۔ وَيَلْعَنُهُمْ، اور لعنت برساتے ہیں ان پر اللَّاعِنُونَ، تمام لعنت کرنے والے۔ وہ تمام لعنت کرنے والے کون ہیں؟ وہ اگلی آیت میں ہے، ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت، کہ وہ لعنت کرنے، اللہ کے علاوہ کون لعنت کرنے والے ہیں؟ اللہ کے فرشتے اور تمام لوگ۔ یہ ایک آیت کے بعد جو اگلی آیت اس میں سے وضاحت آ گئی ہے۔ فرمایا کہ اولئک یہ لوگ یلعنہم، لعنت بھیجتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، اور یلعنو، اور لعنت بھیجتے ہیں ہم ان پر، کن پر؟ جو حق کو چھپا دیتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کی باتوں کو، نصیحتوں کو، حکموں، فیصلوں کو چھپا دیتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے قرآن کی تعلیمات، اپنے فرقوں کی لکھی ہوئی من گھڑت کتابیں جو ہے، جو خود لکھی ہوئی ہیں لوگوں کو برباد کرنے کے لیے، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو ان پر جو ہے اللہ کی لعنت بھی برستی ہے، اور تمام اللَّاعِنُونَ، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی ان پر برستی ہے۔ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کا، اللہ کا فیصلہ۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جس مرضی قرآن پاک کے ترجمے کو اٹھا کر دیکھ لو، رزلٹ یہی ہوگا۔ اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ کون؟ تابو، جو توبہ کر لیں۔ توبہ کا مطلب کیا مطلب ہے؟ کہ یا اللہ جو میں نے گناہ کیا ہے یہ معاف کر دے، آئندہ کے لیے تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ، کہ کیے ہوئے کی معافی مانگنا، اور آئندہ کے لیے وعدہ کرنا کہ یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، ہو گیا مجھ سے، مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے توبہ۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ، سوائے لوگ، تابو، جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور وہ اصلاح کریں۔ کس کی اصلاح کریں؟
جن کو اللہ کے احکام نہیں بتائے، چھپائے گئے ان سے، اللہ کی نصیحتیں، اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے چھپا لیے جن سے، جب تک یہ چھپانے والے جو ہے جن کو گمراہ کیا اللہ کی باتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے چھپا کر اور ان کو اپنے فرقے کی گمراہی سکھائی ہے، جب تک یہ ان کی گمراہی دور کر کے جو ہے ان کو جو اللہ کے راستے پر نہیں لائیں گے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَبَيَّنُوا، اور وہ لوگوں کے سامنے جب تک وہ کھول کر واضح طور پر نہیں بتائیں گے کہ لوگوں میں تمہیں یہ مسئلہ بتاتا تھا، یہ غلط تھا، یہ قرآن پاک کے خلاف تھا، نبی علیہ السلام کے فرمان کے خلاف تھا، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا، میں نے جو ہے اپنی اصلاح کر لی ہے، تم بھی اپنی اصلاح کر لو، میرا غلط مسئلہ جو ہے وہ تم چھوڑ دو، اور اللہ کا یہ صحیح مسئلہ یہ ہے، فرمان یہ ہے، میں نے بھی اس کو قبول کر لیا، تم بھی اس کو قبول کر لو، اور جو میں نے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے پہلے باتیں بتائی تھیں، نصیحتیں بتائی تھیں، وہ گمراہی کی تھیں، میں نے چھوڑ دی ہیں، تم بھی چھوڑ دو۔ تو جب تک ان کی اصلاح نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تابو جو ہے توبہ کے ساتھ دو شرطیں آ گئی ہیں کہ وہ اصلحوا وبینوا، توبہ تب قبول ہوگی کہ لوگوں کی اصلاح، جن کو گمراہ کیا ہے ان کی اصلاح کرے کہ بھئی میں نے تمہیں گمراہ کیا تھا، تم یہ گمراہی چھوڑ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اس کو قبول کر لو، جب تک ان کی اصلاح نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَبَيَّنُوا، اور کھول کر جب تک بیان نہیں کرے گا کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا تھا، یہ باتیں کہہ کر ان کو چھوڑ دو، اللہ کے قرآن کی، اللہ کے پیغمبر کی نصیحتیں یہ ہیں، ان کو قبول کر لو، جب تک یہ وضاحت نہیں کرے گا، جن کو گمراہ کیا ان کی اصلاح نہیں کرے گا، اس وقت تک جو ہے اس پر، ایسے شخص پر، گمراہ کرنے والے پر اللہ کی بھی لعنتیں برستی رہیں گی، فرشتوں کی لعنتیں بھی برستی رہیں گی، لوگوں کی لعنتیں بھی برستی رہیں گی۔ اس لعنت سے بچیں گے وہی کہ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اللہ کے قرآن کے خلاف اپنے مذاہب کی کتابوں کے ذریعے، جب تک وہ جو ہے مذاہبی کتابوں کے جو ہے جو انہوں نے گمراہی ان کو میں ڈالی ہے، جب تک اس گمراہی کو دور نہیں کرے گا اور ان کے سامنے وضاحت نہیں کرے گا کہ اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے، جو میں نے کہا تھا اپنے فرقے کتابوں کے ذریعے وہ جھوٹ ہے، اس جھوٹ کو چھوڑ دو اور حق کو قبول کر لو، جب تک یہ ان لوگوں کی اصلاح نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر یہ جو ہے یہ گمراہی پر رہے تو اس کا یہ کس کے کھاتے میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ؟ کس کو سزا دیں گے؟ سزا کا مستحق وہی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ، جو اللہ کے قرآن کی روشن دلیلیں اور حقیقی ہدایت کو چھپا لیتے ہیں، ان پر یلعنہم، لعنت بھیجتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، وَيَلْعَنُهُمْ، اور لعنت بھیجتے ہیں ان پر اللَّاعِنُونَ، تمام لعنت بھیجنے والے۔ وہ کون ہیں؟ اگلی آیت میں جو ہے ایک آیت چھوڑ کر اس میں وضاحت ہے کہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور سب لوگ جو ہے وہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اللہ کے ساتھ مل کر، اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ اس لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ کون؟ جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہیں اللہ کے دین کی باتوں کو، اللہ کے قرآن کی نصیحتوں کو چھپا کر، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں ان شرطوں کے ساتھ کہ وہ جن کو گمراہ کیا ان کی اصلاح کریں، ان کی گمراہی دور کریں، اور ان کے سامنے بینوا، کھول کر وضاحت سے بیان کریں کہ میں نے تمہیں جو ہے اپنی کتابوں کے لیے میں نے تمہیں گمراہ کیا تھا، اللہ کے قرآن میں یہ گمراہی باتیں نہیں ہیں، میں نے جرم کیا، تمہیں میں نے گمراہ کیا، تم اس گمراہی کو چھوڑ کر اللہ کے جو قرآن کے فیصلے ان کو مان لو۔ جب تک وہ یہ وضاحت نہیں کرے گا، لوگوں کو گمراہی دور نہیں کرے گا، تو اس کو جو ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا فَأُولَئِکَ، پس یہ لوگ، اتوب، میں توبہ قبول کر لوں گا، علیہم، اوپر ان کے، یہ لوگ جنہوں نے پہلے لوگوں کو گمراہ کیا
اللہ کے قرآن کی نصیحتوں کے خلاف اپنے فرقے کی من گھڑت باتوں سے اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کر دیتے ہیں اور وضاحت کر دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا تھا، چھوڑ دو گمراہی، حق یہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کر لوں گا، جو لوگوں کے سامنے اقرار کر لیں گے کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا۔ حق یہ ہے، جو میں نے پہلے بتایا فرقے کی کتابوں سے وہ جھوٹ تھا، گمراہی تھی، چھوڑ دو اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ، اولئک کا یہ لوگ، اتوب، میں توبہ قبول کر لوں گا علیہم، اوپر ان کے۔ وَأَنَا التَّوَّابُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، جو مجھ سے توبہ معافی مانگ رہے میں معاف کر دیتا ہوں، میں غصہ نہیں رکھتا دیر کر، اگر میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اس کے یہ نام ہے، اس کی یہ صفات ہے، وہ ہمیشہ غصہ نہیں رکھتا۔ اور قرآن تو کہتا ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا ترس آ جاتا ہے کہ نہ صرف اس کے گناہ ہی معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں داخل کر دیتا ہے۔ اتنا رحمان اور رحیم ہے، ڈبل انعام ملتا ہے، گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور گناہوں کی تعداد کے برابر نیکیاں میں لکھ دیتا ہے نامہ اعمال۔ اس قدر وہ رحمان و رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انسان اتنا رحم نہیں کر سکتا لیکن اللہ کرتا ہے کہ نہ صرف گناہ ہی معاف کر دیتا ہے معافی مانگنے والوں کو کہ بلکہ ان گناہوں کے برابر اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہمارے سامنے سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں ہم ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، برائیاں ختم کر کے اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں شامل کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ جو ہے وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس امت پر بہت زیادہ رحم دل ہے، لیکن یہ امت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ باغی ہو چکی ہے۔ حدیث کا آخری چیپٹر ہے باب و ثواب ہذہ الامہ، اس امت کی نیکیوں کے ثواب کا باب۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ثواب جو ہے وہ لکھانے شروع کیے فرشتوں کو تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے اپنی کلمیں جو تھی وہ منہ میں دانتوں کے نیچے دبا لی، یا اللہ پہلی امتیں اتنا زیادہ کام کرتی ہیں ان کو تھوڑی سی نیکیاں ملتی، اور یہ امت جو ہے وہ چھوٹا سا کام کرتی ہے اس کو بہت زیادہ نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ حدیث کے اندر حدیث آتی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرشتے بڑے حیران ہو گئے، یا اللہ پہلی امتیں اتنی مشقتیں کرتی ان کے لیے اتنا نیکی نہیں تھیں، جیسے پہلی امتوں کے لیے 8 پیر 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، ہمارے لیے صرف دن کا روزہ، رات کا روزہ، ان کے لیے رات دن دونوں کا روزہ ہوتا تھا۔ آج بھی عیسائیوں سے پوچھ کے دیکھ لیں ان کا روزہ جو ہے رات دن 24 گھنٹے کا۔ تو فرشتے بڑے حیران ہو گئے، نبی نے ایسا فرمایا کہ ایک کھجور جو ہے جس سے روزہ افطار کروانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ پود پہاڑ جتنی نیکی دیں گے، قیامت کے جان نیکیوں کے ترازو میں دیکھے گا اللہ جی اتنی بڑی نیکی کہاں سے آ گئی، اللہ سے فرمائیں گے میرے بندے تو نے میرے ایک روزہ دار بندے کا ایک کھجور سے روزہ افطار کروایا تھا، میری رضا میری خوشی دیکھ لی، آج میں تجھے ایک کھجور کے بدلے وہ پہاڑ جتنی نیکی دے گا۔ اس آخری امت پر نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہو گئے ہیں کہ پہلی امتوں کا تصور بھی نہیں وہ کر سکتے تھے، اس قدر مہربان ہو گئے۔ لیکن یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہمیں جو ہے گمراہ جعلی علماء اور جعلی علماء مفتیوں نے جو ہے ہمیں اس دین سے، اس قرآن کی نعمتوں سے، اس کے اجر و ثواب سے ہمیں محروم کر دیے، ہمیں قرآن بھی نہیں پڑھنے دیتے اور نہ خود پڑھتے ہیں۔
فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کر دیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی رہے، جنہوں نے اللہ کو قبول نہیں کیا، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی کتابوں کو، ہدایت کو، آخرت دن کو قبول نہیں کیا، انکار کیا، نہیں مانتے اور اس کفر میں ہی مر جاتے ہیں۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ، علیہم، اوپر ان کے، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ اور لعنت ہے تمام فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لعنت ہے تمام لوگوں کی۔ کافروں پر جو ہے اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت برستی ہے کافروں پر۔ یہ اوپر والی آیت جو ہے کہ ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور تمام لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے ہیں، وہ تمام کی وضاحت جو ہے اس میں یہاں آگے کہ وہ تمام کون سے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ الملائکہ، لعنت اللہ، لعنت ان پر ہے اللہ کی، والملائکۃ، لعنت ہے فرشتوں کی، تمام فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لعنت برستی ہے تمام لوگوں کی جو اللہ کے حق کو چھپا لیتے ہیں اور اپنے جو ہے من گھڑت مسئلے جو ہے فرقوں کے بنائے ہوئے جعلی دین جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سچا دین جو ہے اس کے قریب نہ بھٹکنے دیتے ہیں، نہ خود آتے ہیں۔ ان پر اللہ کی بھی لعنت، تمام فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی بھی لعنت برستی ہے۔ یہ حق کو چھپانا اتنی بڑی سزا ہے، اتنی بڑی برائی ہے۔ خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس لعنت میں، اور یہ لعنت دنیا میں اس کو کہاں پہنچائے گی؟ جہنم میں، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے یہ لعنتی، جنہوں نے اللہ کے حق کو چھپا کر اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی نبھائی اور من گھڑت جو ہے مذاہب جو ہے لوگوں کو پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، اللہ کے سچے دین سے دور لے گئے۔ یہ بدبخت جو ہیں، ان کو جو ہے یہ لعنت ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، جہنم کے اندر بھی یہ ان پر لعنت ہی برستی رہے گی۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بیچ اس لعنت کے۔ لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، خفیف، ہلکا، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، خاص عذاب، جہنم کا خاص عذاب جو ہے ان ملعونوں کے لیے جو ہے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے آسمانی حق سے جنہوں نے دور کیا، حق کو چھپا کر یہ اپنے فتنوں کی طرف جو ہے لوگوں کو لے گئے۔ یہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے۔ فرمایا کہ لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے خاص عذاب کو، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے ان کو جہنم کے عذاب سے، کوئی مہلت، کوئی وقفہ، کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور معبود تمہارا، الہ واحد، معبود اکیلا ہے، تمہارا معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی فلاں نہیں، فلاں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں، مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور معبود تمہارا، الہ واحد، معبود اکیلا ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس کے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو پھر ہم نے کس کی بات ماننی؟ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور حقیقی ہو سکتی ہے؟ اگر اس کی نہیں مانیں گے تو ٹھیک ہے، غیروں کی مان کر پھر شرک کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو جہاں وہ جائیں گے وہاں پھر ہم بھی چلے جائیں گے۔ فرمایا لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس اللہ کے، الرحمن، حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تو اس امت کو اتنی سہولتیں دی ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے آخری پیر، رات کے آخری پیر میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جو ہے قریب آ جاتے ہیں دنیا کے، تو اعلان کرتے ہیں کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، کون ہے جو مجھ سے جو ہے رحمت مانگے، میں اس کو رحمت دے دوں، کون ہے جو بخشش مانگے۔ یہ رات کے آخری پیر میں جب ہم سوتے ہیں، پہلے پیر ہم جاگتے ہیں 12، 1، 2 بجے تک، پھر ہم سو جاتے ہیں، اور جو دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت ہے وہ ہم جو ہے سو کر برباد کر دیتے ہیں۔ رات جاگتے ہیں فضول، بے مقصد، اور دن کو جو ہے ہم
سو جاتے ہیں۔ یہ الو کی عادت ہے، اول جانور جو الو ہے پروں والا، وہ رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے۔ اور ہم جو ہے اس تہذیب کے پیچھے لگ کر ہم بھی مہذب ہو گئے، الو کی طرح مہذب ہو گئے، الو بن گئے کہ رات کو سونا نہیں ہے اور دن کو جو ہے وہ جاگنا نہیں ہے۔ یہ ہماری جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ترقی ہو گئی۔ یہ ہم جو ہے یہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، ہم ان کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ مل کر ہم بھی الو ہو گئے۔ فرمایا کہ اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مایوس نہ ہو جاؤ، گناہ ہو جائے کیا کر لو تو میں تیار ہوں بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، معافی مانگ لو مجھ سے، میں ضرور معاف کر دوں۔ لیکن نہیں، ہم ڈٹے ہوئے کہ اپنی جہالت نہیں چھوڑیں گے۔ جو جاہل مولوی نے ہمیں ٹکا دیا جس پہ، وہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور جلدی میں دوسری ترجمہ پڑھا دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایماندار ہے، استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، ساتھ حقیقی صبر کے، والصلاۃ، اور ساتھ حقیقی نماز کی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے حقیقی صبر کرنے والوں۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن واسطے ان لوگوں کے یقتل جو قتل کیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، اموات، عام مرنے والے، اس میں نکرہ عام، جو شہداء ہیں اللہ کے راستے میں جانیں قربان کرنے والے، ان کو آپ عام مرنے والے نہ سمجھو، وہ ان کی موت خاص ہے، شہادت کی موت ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، آگے جنتوں کے اندر نبی علیہ السلام نے، ان کی روحیں پرندوں کی صورت میں جنت کے پھل کھاتی ہیں اور خوشی سے جنت میں پھرتے ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی زندگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بشیء، ساتھ کسی بھی چیز کے، من الخوف، حقیقی خوف سے، ڈر سے، دشمن کا خوف، اندھیرے کا ڈور، چوروں ڈاکوؤں کا ڈور خوف، مختلف خوفوں سے، والجوع، اور حقیقی بھوک سے ہم آزمائیں گے، ونقص من الاموال، اور نقصان مالوں کے سے، والانفس سے، اور نقصان جانوں کے سے، والثمرات، اور نقصان پھلوں کے سے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے حقیقی صبر کرنے والوں کو۔ الذین، صبر کرنے والے وہ لوگ، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، پریشانی، کوئی تکلیف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں، انا، اور بے شک ہم، الیہ ترجعون، اللہ کی راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، علیہم، اوپر ان کے، صلوات، مہربانیاں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اللہ کی رحمت ہے، واولئک، اور یہ لوگ، هم المہتدون، وہی ہیں حقیقی ہدایت پانے والے۔ ان صفا، بے شک حقیقی صفا پہاڑی، والمروہ، اور حقیقی مروہ پہاڑی، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن، پر جو شخص، حج البیت، حج کرے خاص گھر کا، اوی تمرا، یا عمرہ کرے، فلا جناح، پس نہیں کوئی گناہ، علیہ، اوپر اس کے، ان یطوف، یہ کہ وہ طواف کرے، بہما، ساتھ ان دونوں پہاڑیوں، ان دونوں پہاڑیوں کا کوئی طواف کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک مشرکین نے جو ہے بت رکھ دیا، تو یہ بت پرستی نہیں، یہ تو بت رکھنے سے پہلے یہ جو ہے ان کی حضرت حاجرہ رضی اللہ کی سنت جو ہے کے لیے جو ہے ایمان والے جو ہے، حج والے، عمرے والے جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ مکہ والے جو مرضی کہتے رہے، یہ بتوں کی پوجا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندی حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ فرمایا کہ ومن تطبع، اور جو خوشی سے کرے گا، خیرن، کوئی نیکی، فإن اللہ، بل بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر، قدر کرنے والا، اس نیکی کی قیمت ادا کرنے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپا لیتے ہیں، ما انزلنا، جو اتارا ہم نے، من البینات، حقیقی روشن دلیلوں میں سے، والہدی، اور حقیقی ہدایت میں سے، الہدی، الف لام لگا، البینات، کیوں لگا الف لام، کیوں لگا دیا اللہ نے الف لام؟ اللہ کو پتہ تھا کہ اس خاص حقیقی آسمانی دین کے مقابلے میں فرقوں نے جو ہے نئے دین اپنے گھڑ لینے ہیں، لوگوں کے گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کے آسمانی دین سے دور لے جانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، ان لوگوں نے جو ہے جھوٹے دین گھڑ لینے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الف لام لگا دیا، البینات، الہدی، حقیقی ہدایت، من بعد ما، پیچھے اس کے، جو بیناہ، کھول کر بیان کیا ہم نے اس حقیقی ہدایت کو اور روشن دلیلوں کو، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، پھر کتاب، بیچ اس خاص کتاب قرآن پاک کے، اولئک، یہ لوگ، لیلعنہم اللہ، لعنت بھیجتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ، کن پر؟ جو اللہ کے بھیجے ہوئے آسمانی دین کی نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو چھپا لیتا ہے۔ یکتمون، کتمان حق، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے حق کو چھپانا،
جو حق کی باتیں قرآن کی باتیں چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے من گھڑت کتابوں کی جو ہے گمراہی کی باتیں بتاتے ہیں، ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے بھیا لعنہم، اور لعنت بھیجتے ہیں ان پر اللہ، ان تمام لعنت بھیجنے والے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کی، اس لعنت سے وہ بچ سکتے ہیں کون؟ تابو، جنہوں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی آئندہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اصلاح اور اصلاح کر دی اپنی بھی، لوگوں کی جن کو گمراہ کیا ان کی اصلاح کر دی، وبینوا، اور ان کے سامنے کھول کر وضاحت کر دی کہ میں نے تمہیں گمراہی کی باتیں بتائی تھی، حق یہ ہے، اس کو قبول کر لو، اس کو چھوڑ دو، تو پھر جو ہے یہ اللہ کی لعنت سے بھی لوگ بچ سکتے ہیں، جو گمراہ کرنے کے بعد لوگوں کو جو ہے راہ راست بتا دیتے ہیں، یہ اللہ کی اور تمام انسان تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت سے بچ سکتے ہیں اگر وہ جن کو گمراہ کیا ان کو وہ حق بتا دیں، ان کی اصلاح کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ، اتوب، میں توبہ قبول کر لوں گا، علیہ، اوپر ان کے، وَأَنَا التَّوَّابُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، وماتوا، وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی رہے مرتے دم تک، اولئک، یہ لوگ، علیہم، اوپر ان کے، لعنت اللہ، لعنت اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ، اور لعنت ہے تمام فرشتوں کی، والناس، اور لعنت ہے تمام لوگوں کی، اجمعین، سب کی، خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، فیہا، بیچ اس لعنت کے، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، خاص عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمُ الْمَعْبُودُ، تمہارا الہ واحد، معبود اکیلا ہے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا، سوائے اس اللہ کے، الرحمن، وہ حقیقت میں بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم، حقیقت میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔